بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سڑک کنارے۔ دوستوں، آج ایک بار پھر سے ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، الیکشن کا سیزن اپنے سٹارٹ پر ہے اور ہر پارٹی، ہر امیدوار اپنے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ ڈور ٹو ڈور جا کے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، کچھ لوگ جلسوں میں الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے نمائندے PS 103 کے لیے امیدوار ہیں محمد عدنان صاحب، یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا انتہائی منشور کیا ہے، اور جب یہ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ان کی جو سروسز ہوں گی علاقے کے لیے، اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن ہوں گے بھی، یا آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کچھ اس طرح سے چلتی آئی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ الیکشن کی بھرپور تیاری بھی ہے ہماری، اور الیکشن کے حوالے سے ہم دن رات جو ہیں، ہم بھی اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو فری اینڈ فیئر ہوں گے، یا جس طرح پچھلے اتوار میں ہوتا ہوا آیا ہے کیا ویسا ہی ہوگا؟ نہیں، اندازہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ کو سرگرمیاں کرنے کی، سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کئی دفعہ DC آفس کے اندر اپلیکیشن لگائی ہیں جلسے کے لیے اور مزید مہم چلانے کے لیے، لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے جہانگیر روڈ کے اوپر اپلیکیشن دی، ہم نے نیشنل پارک کے لیے دی، ہم نے شارع قائدین کے لیے دی، بے شمار اپلیکیشن دی، بلکہ ہم نے 2-3 دن پہلے پھر دوبارہ ایک اپلیکیشن جمع کرائی ہے شارع قائدین کے لیے، لیکن سرکاری بیساکھیوں پہ چلنے والی جماعتوں کے پریشر کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ نہ DC آفس سے ہمیں کوئی سپورٹ مل رہی ہے، حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے کہ بھئی آپ الیکشن کر لیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں چلائیں۔ ہم پر بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے، ہماری میڈیا کوریج کے اوپر پابندی ہے، ہمارے جلوس جلسے پر پابندی ہے۔ تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ سرکاری بیساکھیوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانا پڑے گی، اور مہاجر قومی موومنٹ انشاءاللہ اس انتخابات کے اندر بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ ویسے کیا لگتا ہے آپ کو، ایک طرف ہے پیپلز پارٹی، ایک طرف ہے نون لیگ، ایک طرف ہے نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہے پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ اپنے نامزد ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعظم کے لیے۔ کیا لگتا ہے کون سی پارٹی وفاق میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں، وفاق کے اندر بھی ساری کنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لا کر پروٹوکول دیا گیا، اور ان کو جو بائیو میٹرک ہے ان کا وہ ایئرپورٹ پہ ہوا، بجائے کسی ادارے کے آفس کے اندر یا عدالت کے اندر یا کہیں ہونا چاہیے تھا جہاں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو جس طریقے سے سرکاری سطح پہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ نواز شریف کو آگے لایا جا رہا ہے۔ 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں PTI نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کری تھی، اور ان کا وزیر اعظم بھی منتخب ہوا تھا۔ اور اگر اس بار ہم دیکھتے ہیں تو PTI سے ان کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیے گئے ہیں، اور ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی ویسے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جو ہے سیاسی اثر پر فرق پڑے گا، انتخابات پہ کوئی فرق پڑے گا، یا سب نارمل رہے گا؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ 2018 میں PTI جس طریقے سے گورنمنٹ میں آئی، میرے خیال سے پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ PTI 2018 میں کیسے آئی، کیونکہ 2018 کے اندر ہم نے بھی الیکشن میں حصہ لیا، اور ہمارے امیدوار پورے پاکستان سے بلکہ کراچی سے پورے کھڑے ہوئے، اور جب شام میں انتخابات کا ٹائم ختم ہوا تو تمام پولنگ ایجنٹوں کو یرغمال بنا لیا گیا اور تمام لوگوں کو روکا گیا۔ تو پاکستان کے اندر کبھی منصفانہ الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے، اور عوامی رد عمل جو ہے وہ مختلف ہے، اور کراچی کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں PTI سے، تو وہ سب غیر مقامی ہیں۔ مقامی ان کو ملے ہی نہیں لوگ کراچی سے PTI کے لوگوں کو۔ بہرحال ہماری عوام سے ریکویسٹ ہے، کوئی شہر کے رہنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کراچی کے رہنے والے ہو، آپ کراچی کی زبان بولنے والے ہو، اپنے مقامی بھائیوں کو دیکھیں، کسی بھی جماعت کو، لیکن مہاجر کو ووٹ دیں۔ اچھا، حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں، اس میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے اکثریت حاصل کری تھی،
جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی چالوں کے ذریعے اپنا میئر منتخب کر لیا. تو کیا لگتا ہے جو بھی جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں بھی کچھ ایسا ہی منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے حوالے سے جماعت اسلامی جو ہے اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا رول الیکشن کے اندر، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے لوگوں کو آگے لایا گیا. جس طریقے سے 2018 میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آگے لایا گیا، اسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو آگے لایا گیا. اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو جہاں علاقائی سپورٹ بھی نہیں ہے، میں آپ کو PS 103 UC 11 کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں 4 سے 6 گھر ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن یہاں سے جماعت اسلامی کا چیئرمین منتخب ہو جانا، عوام خود پریشان ہے کہ یار یہ کیسے آ گئے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں سلیکٹ ہوتی ہیں، اور یہاں پر الیکشن جو ہے منصفانہ نظر نہیں آتے ہیں، یہاں سلیکشن ہی ہے. تو جو پچھلے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ کی جماعت نے بھرپور حصہ لیا تھا. تقریباً ہر UC سے آپ نے ناظم کونسلر چیئرمین کے لیے آپ نے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ہم اپنی UCوں کے اندر سارے کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں وہ عوام بھی جانتی ہے، اور جنہوں نے کرایا وہ بھی جانتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جیتنے کے بعد علاقائی سطح پر کام کرنا. علاقے کی صورتحال چاہے جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو. سابقہ ادوار میں 2015 کے اندر الیکشن ہوئے کراچی سے اور لائنز ایریا سے. جو میئر منتخب ہوئے لائنز ایریا کی سیٹ سے UC 11 سے وسیم اختر صاحب، انہوں نے اختیارات کا بہانہ بنا کر شہر کے اندر کوئی کام نہیں کیا، پورے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. اس کے بعد آپ دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، دوبارہ بلدیاتی الیکشن کے اندر چاہے پیپلز پارٹی کا میئر آیا اور جس طریقے سے بھی مرتضیٰ وہاب صاحب آئے، یا جماعت اسلامی کے جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کراچی کے اندر کوئی کام نہیں کیا. آج بھی شہر کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا جماعت اسلامی ان کے ساتھ شریک ہو، لیکن کراچی کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہے. کراچی کے اندر پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پانی کے اندر بجلی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، سیوریج کا نظام خراب ہے، گیس نہیں ہے. تو مطلب یہ جتنے منتخب نمائندے انہوں نے شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ دور دراز سے آتے ہیں، غیر مقامی لوگ ہیں، یہ آتے ہیں یہاں سے عوام سے ووٹ وصول کرنے کے بعد اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اختیارات ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنی عوام اور اپنی قوم مہاجر قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ بتائیے کہ آپ کی جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے، اور جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ کچی آبادی پر مشتمل ہے. PS 103 کا زیادہ تر حصہ کچی آبادی پر مشتمل ہے، اور یہاں پر گیس کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں. پچھلا روڈ بھی ہم نے دیکھا کہ جو پانی سے بھرا پڑا ہے. تو آپ کے پاس کیا پلان ہے اس کو حل کرنے کے لیے کہ آپ ان سب چیزوں کو ٹیکل کر لیں گے، مسائل کو حل کر لیں گے، کیونکہ کچی آبادی یہاں مسائل کا انبار ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. 95 کے اندر جب لائنز ایریا کے اندر گیس نہیں تھی، 1995 میں مہاجر قومی موومنٹ نے پورے لائنز ایریا کے اندر گیس کا کنیکشن کروائے، اور ہر گھر کے اندر، اور اس کی لائنز ایریا میں گیس لانے والے مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی اور کامیاب ہوئے. تو جو گیس کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم ہی لوگ مہاجر قومی موومنٹ کے نمائندے جو آفاق بھائی نے جن کو سلیکٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ کام کرائیں گے. اس کے علاوہ جب ہمارے پاس 93-94 کے اندر ہمارے پاس جو میئر ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے 3,500 لوگوں کو یہاں لائنز ایریا کے 3,500 لوگوں کو نوکریاں دی. یہ مہاجر قومی موومنٹ کو ایک اعزاز جاتا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ منتخب ہوئے تو لائنز ایریا کے اندر دوبارہ جو ابھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو مہاجر قومی موومنٹ کے نمائندے جو ہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے انشاءاللہ. جیسے جنرلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں نا تو امیدوار گھر گھر جا کے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، الیکشن کیمپین نظر آ رہی ہوتی ہے، الیکشن کا جو امیدوار ہے وہ اپنے حلقے پہ نظر آتا ہے. لیکن جب جیتنے کے بعد جو ہیں وہ جو امیدوار ہوتے ہیں منظر نامے سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں.
تو اس کے بارے میں آپ لوگ اس کے حوالے سے آپ لوگ کیسے مختلف ہوں گے کہ آپ لوگ ووٹرز کا اعتماد کیسے آپ پر ہو کہ آپ علاقے میں ہر وقت ان کی پہنچ میں رہیں گے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب علاقہ غیر سے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ تمام لوگ لائنز ایریا سے نہیں ہیں، وہ PS 103 کے نہیں ہیں، اور ان کو جب ہمارے علاقے کے لوگ منتخب کر دیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے انہوں نے چلے جانا ہے۔ ہم اسی علاقے کے PS 103 سے، یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے علاقے کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹے معاملات، ہمارے جو غریب ترین علاقے ہیں، پتلی پتلی گلیاں ہیں، یہاں جنازے جو ہیں نا وہ چھتوں پہ سے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہم منتخب ہوئے تو انشاءاللہ یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم خود حل کریں گے، ترجیحی بنیادوں پہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیتتے ہیں تو بھی یہاں موجود ہوں گے اور ہارنے کے بعد بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترجیحی بنیادوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں ایک جماعت کراچی کو اون کرنے کی دعوے دار تھی، لیکن جو ہے جب نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں، اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس لیکن اختیار نہیں تھا، اختیار کی جنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہر بات میں یہ ہوتا ہے کہ اختیار نہیں تھا، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ تو آپ اس حوالے سے کیسے مختلف ہوں گے؟ کیونکہ اگر آپ لوگ بھی الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ نے جانا سین اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی جانا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنے اختیارات کے لیے جنگ کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے چیئرمین مہاجر گورنمنٹ کے جو آفاق بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا اور کام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے اپنے علاقوں کے اندر۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگ جیتنے کے بعد منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اختیارات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، اختیارات نہیں ہے تو آپ اس کرسی کو لات مارو، استعفیٰ دو اور عوام کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو انشاءاللہ ہم استعفیٰ ضرور دے دیں گے اور اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اختیارات نہ ملے، ہمیں کام کرنے نہیں دیا، تو پھر ہم ایسی سیٹ کو اور ایسی کرسی کو لات ماریں گے۔ آپ کے انتخابی منشور کے کچھ پوائنٹس اگر ہمیں بتا دیں، اپنے ووٹرز کو بتائیں کہ آپ کے جو انتخابی منشور ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، ہمارا انتخابی سلوگن جو ہے وہ تعلیم ہے، معیشت ہے اور انقلاب ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی قوم کی تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی میٹرک سے انٹر میں جو لوگ گئے ہیں، 75% لوگ جو ہیں ان کو فیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کراچی کے اندر ہمارے کوٹا سسٹم نافذ کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، غیر مقامی آ کر یہاں پر ڈومیسائل بنا کر نوکریاں حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پریشان ہیں۔ کوئی بائکیاں چلا رہا ہے، کوئی فوڈ پانڈا پہ کام کر رہا ہے۔ اس شہر کے رہنے والے مہاجر بھائی جو ہیں وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے سرکاری نوکریاں نہیں ہیں۔ یہاں غیر مقامیوں کو قابض کیا جا رہا ہے اور میں اپنی عوام سے درخواست کروں گا کہ خدارا اپنی قوم کے اندر واپس آئیں، مہاجر پرچم تلے واپس آئیں اور چیئرمین مہاجر گورنمنٹ آفاق بھائی کا ساتھ دیں۔ صاحب نے بھی تعلیم کی بات کری کہ آپ کا جو انتخابی سلوگن ہے وہ تعلیم ہے۔ جی، میں یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ میں جب آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا یونیورسٹی کا اسائنمنٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھنے والے سبسکرائبرز ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ان کا اسائنمنٹ رکھا ہوا تھا، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ اپنی بزی لائف کے اندر یہ پارٹی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، یہ سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے اور اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پارٹی کا جو منشور ہے اس پر تو عوام لیکن جو کارکنان ہیں وہ بھی ابھی سے عمل پیرا ہے، تو اس پہ تو اپریشیٹ بنتا ہے۔ آپ کو اپنے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام؟ صرف میرے جو اپنی قوم کے لوگ ہیں اور ان کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ مہاجر لفظ کے لیے جو ہے نا، مطلب بے شمار بھائیوں نے قربانی دی ہے اس شہر کے لیے، بہت سارے لوگوں نے اس شہر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے قربانی دی ہے۔ میں اپنے لوگوں سے صرف ایک درخواست کروں گا کہ اس وقت مہاجر گورنمنٹ جو ہے وہ مہاجر پرچم لے کر چل رہی ہے اور ایک زمانے سے مہاجر پرچم تھاما ہوا ہے اور مہاجر پرچم کو ہی چیئرمین آفاق احمد نے تھاما ہوا ہے۔ تو میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں اور مہاجر گورنمنٹ کا جو انتخابی نشان ہے موم بتی،
اس کو یاد رکھیں اور ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ جو ہمارا سلوگن ہے تعلیم، معیشت اور انقلاب، اس کے اندر تمام نمائندے جتنے آفاق بھائی کے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جناب ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایس 103 کے امیدوار جناب محمد عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنا ان کی باتیں آپ نے سنی، ان سے ہم نے انتخابی منشور کے حوالے سے بات کری، ان کے جو پورا شیڈول ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کری. تو اب آپ کی ذمہ داری، آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، ووٹرز نے ووٹ دینا ہے. آپ نے 8 فروری کو اپنا جو حق ہے وہ لازمی آپ نے حاصل کرنا ہے. 8 فروری کو جا کے آپ نے الیکشن میں اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے. جس کو بھی ووٹ دیں، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں تاکہ آپ کی جو ہے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک اچھا ثابت ہو. آپ ووٹ کسی کو بھی دیں، اگر آپ ووٹ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ نے ووٹ دیا، آپ منتخب کر کے لے کے آئیں تو آپ کو اپنے ضمیر کو جواب دے سکیں گے آپ. تو یہاں آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے صحاف کے ساتھ، کسی نئے امیدوار کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.